اللہ اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے یہ جو آیات کریمہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں، اس سلسلہ میں حضرات محققین نے فرمایا ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے تزکیہ نفس کے منازل کو عجیب انداز سے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ ہمارا نام لو۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں عجیب عنوان سے یہ بات فرمائی ہے، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیجئے۔ یہاں رب فرمایا، رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، اور پالنے والے سے فطرتاً انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر لوگ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں کہ وہ والدین بچوں کو پالتے ہیں۔ تو اس عنوان سے بیان کر کے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میرا نام محبت سے لیا کرو، کیونکہ میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام لوگ ہر وقت سبحان اللہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ذکر اس وقت تک اثر کامل نہیں کرتا جب تک محبت سے نہ کیا جائے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ بغیر محبت اثر کامل نہیں ہوتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا ہے۔ اگر غفلت سے بھی زبان سے ان کا نام نکل جائے تو بغیر اثر کیے نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک بات نقل کی جاتی ہے کہ ایک بوڑھا بندہ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا تھا اور وہ اپنے بتوں کو پکارا کرتا تھا، یا صنم یا صنم۔ ایک دن غنودگی کے اندر تھا تو یا صنم کی بجائے اس کے منہ سے یا صمد نکل آیا۔ یا صمد اللہ رب العزت کا نام ہے۔ جیسے ہی یا صمد کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا لبیک یا عبدی، میں حاضر میرے بندے۔ تو فرشتوں نے پوچھا اے اللہ پاک، یہ تو آپ کو پکار ہی نہیں رہا تھا، یہ تو اپنے بتوں کو پکار رہا تھا۔ غنودگی میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور یا صنم کی بجائے یا صمد کہہ بیٹھا، تو آپ نے پھر بھی اس کی آواز پہ لبیک کہا۔ تو اللہ رب العزت پہ قربان جائیں، فرمایا باری تعالیٰ نے کہ اگر میں بھی لبیک نہ کہتا تو پھر اس کے بت میں اور مجھ میں فرق کیا ہوتا؟ کہ اتنے عرصے سے وہ اپنے بتوں کو پکار رہا ہے، وہ بھی نہیں بولتے، پھر میں بھی نہ بولتا، تو فرق کیا رہتا؟ تو اس لیے غفلت سے بھی زبان سے ان کا نام نکل جائے تو بغیر اثر کیے نہیں رہ سکتا۔ اور اگر ذکر کی حالت میں کچھ آنسو بھی نکل آئیں تو یہ آنسو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں عرش کا سایہ دلا دیں گے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ،
حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ تنہائی اور ذکر اللہ کے جو آنسو ہیں، اللہ رب العزت کی محبت کے جو آنسو ہیں، ان پر آسمان کے ستارے بھی رشک کرتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار بندہ رو رو کے اپنی مغفرت مانگتا ہے تو اس کے رونے اور گڑ گڑانے کا اور اس کے آنسوؤں کا اللہ رب العزت کے نزدیک کیا مقام ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو کلام زبان نبوت سے ادا ہو لیکن آقا کریم اس بات کو بیان کرتے وقت یہ فرما دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ وہ حدیث قدسی یہ ہے کہ گنہگاروں کا نالہ اور ان کا رونا اور گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگنا اور ان کی آہو زاری اور اشک باری مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کہنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ندامت کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حق تعالیٰ شانو نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ اس آیت کریمہ میں رب کا لفظ نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ اپنے پالنے والے کا نام محبت سے لو، پالنے والے کا نام محبت سے لو۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو ظالم محبت سے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا وہ اس لفظ کا حق ادا نہیں کرتا، حالانکہ ان کا نام تو اتنا شیریں ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا نام میری زبان سے نکلتا ہے تو میرے جسم کے جتنے بال ہیں شہد کے دریا بن جاتے ہیں۔ اور وہ خود ہی اپنے دل سے سوال کرتے ہیں کہ اے دل، یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے نام کے برابر جنت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے بارے میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی مثل ہی نہیں۔ جب ان کی ذات کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا تو ان کے نام کی لذت کا بھی کوئی مثل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ذکر کرتے وقت شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں، محبت سے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا تو کسی جنتی کو پھر دوبارہ جنت کی کوئی نعمت ہی یاد نہیں رہنی، اتنی لذت ہے اللہ رب العزت کے دیدار میں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر کے دو حقوق ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ کسی شیخ کامل سے مشورہ کر کے ذکر کرنا چاہیے، جیسے کوئی طاقت کی دوا یا کوئی خمیرہ آپ کسی طبیب سے پوچھ کر استعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ایک نوجوان کا، وہ فرماتے ہیں
کہ ایک کشمیر کا نوجوان ہمارے پاس آ گیا، اس نے 1.5 پاؤ آدھا کلو ایک دن بادام کھا لیے۔ پھر کیا تھا، اس نے تو اپنے کپڑے اتار دیے، اتنی گرمی ہو گئی جسم میں، اور پاگلوں کی طرح پھرنے لگا۔ صبح صبح حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آ گیا، ساری رات ایسے ہی پھرتا رہا۔ تو میں نے کہا کہ اطباء نے لکھا ہے کہ بادام کے 7 دانے کھاؤ یا 9 یا زیادہ سے زیادہ 11 دانے، اس سے زیادہ نہ کھاؤ۔ تو تم نے تو 1.5 پاؤ یا آدھا کلو کھا لیے۔ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ اب تم کھانا نہ کھاؤ، صرف دہی کی لسی پیو اس گول کا چھلکا ڈال کر۔ پھر دن بھر میں کم از کم 40-50 گلاس اس نے پیے، پھر عشاء تک جا کر اس کی طبیعت بحال ہوئی۔ تو اسی طرح حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے کے لیے بھی شیخ کا مشورہ ضروری ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک بندہ آ گیا، نیا مرید ہوا۔ تو حضرت نے پہلے فرمایا کہ روزانہ اللہ کا نام لیا کرو 1000 مرتبہ۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو فرمایا کہ اب 2000 مرتبہ اللہ اللہ کیا کرو۔ تو اس نے ایک دن سارا ذکر پہ ہی لگا دیا، سارا دن اللہ 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 کرتا رہا۔ پھر فرماتے ہیں اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ خانقاہ میں دوڑنے لگ گیا، کبھی ادھر کو بھاگ رہا ہے کبھی ادھر کو۔ اور اس وقت پانی کا انتظام جو ہوتا تھا وہ کنویں ہوتے تھے پانی کے، پھر اس نے جو ہے وہ خانقاہ کے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے اس کو نکالا اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت نے پھر اس کو پانی دم کر کے پلایا۔ تو جب اس کو ہوش آیا تو حضرت نے اس کو سخت تنبیہ فرمائی اور فرمایا ظالم، میری بتائی ہوئی تعداد سے زیادہ کیوں پڑھا؟ تو اس لیے میرے دوستو، یہ ذکر کرنے کے لیے بھی شیخ کا مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ ہمارے محلے میں بھی ایک لڑکا تھا، شاید آپ جانتے ہوں گے، یہ جو غازی موڑ ہے، اس موڑ پہ بیرنگوں کی دکانیں ہیں، اسی جاوید بیرنگ والا پچھلے دنوں فوت ہو گیا، اس کا لڑکا تھا۔ وہ ہماری محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا، ساری رات وہ اللہ کا ذکر ہی کرتا رہا، صبح کو پاگل ہو گیا۔ اب بھی میں نے پرسوں چوتھ اس کو دیکھا سڑکوں پہ پھر رہا تھا پاگلوں کی طرح بیچارہ۔ تو اس لیے یہ شیخ کا مشورہ بہت ضروری ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پوچھا کہ حضرت، ذکر کے لیے شیخ کے مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا نام تو بہت بڑا نام ہے، ان کا نام لے کر کیا ہم اللہ والے نہیں بن سکتے؟ کیا ذکر ہم کو خدا تک نہیں پہنچا سکتا؟ اس میں شیخ کا مشورہ کیوں ضروری ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواجہ صاحب، اللہ تک تو آپ پہنچیں گے ذکر ہی سے، لیکن ایک بات سن لیجئے کہ کاٹتی تو تلوار ہی ہے، لیکن کب کاٹتی ہے؟ جب سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح خدا تک تو ذکر سے ہی پہنچیں گے، لیکن پہنچیں گے کسی اللہ والے کے مشورے سے، اس کی دعائیں اور توجہ بھی شامل حال ہوگی۔ پھر وہ آپ کی دماغی صلاحیت کو بھی دیکھتا ہوگا کہ یہ بندہ کتنا برداشت کر لیتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جن کا سچا اور کامل پیر اور مرشد نہیں ہوتا،
زیادہ ذکر کر کے پاگل ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان کو مجذوب سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مجذوب نہیں ہوتے، وہ مجنون ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ مجھے ذکر میں روشنی نظر آتی ہے، کہ جب میں ذکر کرتا ہوں اندھیرے میں تو مجھے روشنی نظر آتی ہے۔ تو حضرت نے ان کو تحریر فرمایا کہ آپ فوراً ذکر ملتوی کر دیں اور بادام اور دودھ پئیں اور سر میں روزانہ تیل کی مالش کریں اور صبح ننگے پاؤں سبز گھاس پر چلیں اور اپنے دوستوں سے کچھ خوش طبیب کریں۔ مخلوق سے دور تنہائی میں رہتے رہتے اور زیادہ ذکر و فکر کی وجہ سے دماغ میں خشکی ہو گئی تمہارا۔ وہ تو بیچارہ بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں خود ہی بڑا پیر بن گیا ہوں کہ ذکر کرتا ہوں اور مجھے روشنیاں نظر آتی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج کیا کیا کہ ذکر کو فوراً چھوڑ دو اور بادام اور دودھ پیو اور اپنے سر پر تیل کی مالش کراؤ 2 مرتبہ اور سبز گھاس پر ننگے پاؤں چلو تاکہ تمہاری خشکی دور ہو جائے۔ تو خیر میرے دوستو، ذکر کا ایک حق تو اس کی کمیت ہے اور دوسرا حق اس کی کیفیت ہے، یعنی جو مقدار شیخ بتائے وہ مقدار پوری کیجئے، اور دوسری چیز ہے کیفیت، کہ جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوں تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو، بڑی محبت کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کا نام لیں۔ اس کی ایک مثال مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے پیش فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک گلاس پانی کی پیاس ہے لیکن کوئی ایک چمچ بھر کے آپ کو پانی دے دے تو پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی۔ معلوم ہوا کہ مقدار بھی پوری ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر پانی تو ایک گلاس بھر دیا، مقدار تو پوری ہو گئی، مگر دھوپ کا جلا ہوا گرم پانی ہو تو بھی پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ تعداد تو پوری ہے لیکن اس کی کیفیت صحیح نہیں پانی کی، کہ وہ دھوپ سے گرم کیا ہوا ہے۔ بس بھئی آج کے سبق میں ہمیں یہ 2 باتیں سمجھ آئیں کہ اللہ رب العزت کا جو ہم نے ذکر کرنا ہے، اس ذکر اللہ کے 2 حق ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ ہمیں کسی اپنے کامل شیخ سے اس کی تربیت میں آ کے پوچھ کر کے ذکر کرنا چاہیے کہ کتنی تعداد کریں، اور دوسری اس کی کیفیت کیا ہو کہ کیفیت محبت والی ہو۔ بڑے محبت سے اللہ رب العزت کا نام لیں گے تو اللہ پاک کی محبتیں اور ہمارے اندر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔